الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آپ نے تعویذات کو دیکھا ہوگا، ان کے اوپر ڈبے بنے ہوتے ہیں مختلف شکلوں کے ساتھ، اور ان میں عدد لکھے ہوتے ہیں 3، 7، 9، 11، 4، 6 وغیرہ۔ کیا یہ ڈبے قرآن و حدیث کا متبادل ہیں یا بعض تحریروں میں 786 لکھ دیا جاتا ہے؟ شریعت اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے؟ دیکھیں، قرآن مجید میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچی سیدھی بات کرو۔ اب سچی اور سیدھی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کفار کو خط لکھتے تھے تو بسم اللہ لکھتے تھے۔ جتنے بھی آپ نے بادشاہوں کو خطوط لکھے ہیں، امراء کو خطوط لکھے ہیں جو کفار تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ الفاظ یعنی جو ابتدا ہے، جو سنت ہے، وہ بسم اللہ سے ہے۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جگہ 786 کا عدد لکھتے ہیں، اور یہ عدد عوام الناس میں رائج ہو چکا ہے۔ حالانکہ شریعت نے قرآن و حدیث کے متبادل جو اعداد ہیں ان کو ایکسیپٹ اور قبول نہیں کیا ہے۔ یہود و نصارہ میں 7 اور 14 کا جو عدد ہے، اس کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ ان کی مذہبی کتابوں میں 7ویں سال کو خاص اہمیت حاصل ہے اور ان کے لیے خاص احکام موجود ہیں۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ حروف اور اعداد کے ہیر پھیر کے بانی اور اس پر ایمان رکھنے والے مسلمان نہیں بلکہ غیر مسلم اہل کتاب ہیں، اور مسلمانوں کا ان کے ساتھ کوئی تعلق ہے ہی نہیں۔ رہ گیا مسئلہ حروف مقطعات کا، تو اب دیکھیں وہ بھی عربی میں ہے۔ اب یہ کفار مکہ کو چیلنج دیا گیا تھا کہ آپ اپنی زبان دانی کے اوپر بڑا ناز اور فخر کرتے ہیں، تو بتائیں ان حروف کا مطلب کیا ہے؟ تو علم الاعداد تو یہ بھی نہیں ہے۔ یہ جو علم الاعداد اور حروف کا متبادل بنا دیا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم کو، یہ مسلمانوں کا شیوا اور مسلمانوں کا طریقہ نہیں، یہ قرآن و حدیث کی توہین ہے۔ اچھا، آگے چلتے ہیں۔ کسی کا نام انور ہے مثال کے طور پر، اور آپ اس کا نام عدد کے اعتبار سے لیتے ہیں، مثلا 63 بولتے ہیں آپ، تو اس سے مراد انور ہوگا؟ قطعاً نہیں۔ معاملات ہیں، اگر کوئی بندہ آپ سے جھوٹ بول رہا ہے، آپ اسے کہتے ہیں قسم اٹھاؤ، اور وہ قسم کی بجائے کہتا ہے 83، تو آپ اس کی بات کو ایکسیپٹ کر لیں گے؟ یہ قسم اللہ کے نام کی کھائیں گے تو ہم مانیں گے، آپ 83 کہہ رہے ہیں، یہ کون سی قسم ہے؟ ٹھیک ہے، ایک بندے کا نکاح ہو رہا ہے اور وہ امام صاحب اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو فلاں عورت کے ساتھ اتنے حق مہر میں 2 گواہوں کی موجودگی میں نکاح قبول ہے، تو وہ آگے سے کہتا ہے 98۔ تو 98 کا کیا مطلب ہے؟ یہ مطلب یہ کہ قبول ہے، وہ کوئی بھی نہیں مانے گا۔ تو 786 کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے مان لیا گیا؟ یہ تو مسلمانوں کا طریقہ ہی نہیں ہے، یہ تو مسلمانوں کا شیوا ہی نہیں ہے، اس میں تو نقالی ہے یہود و نصارہ کی۔ ٹھیک ہے، اس حوالے سے یہ تو اب اس میں ایک بات اور بھی یاد رکھ لیں، یہ جو 786 کا عدد ہے، یہ ہندوؤں کے جو معبود ہیں، معبودان باطلہ کرشن، ان کا نعرہ بھی، ان کے نام کا نعرہ بھی ہے۔ تو مسلمان کس طرف جا رہا ہے؟ یہ علم الاعداد جو ہیں، یہ اصل میں قرآن و حدیث کے جو متبادل حروف لکھتے ہیں، یہ تعویذات کے اوپر ڈبے بنا کے اس پہ ہندسے لکھتے ہیں، مسلمانوں کا طریقہ ہی نہیں ہے ڈبے بنانا، یہ تو شرک ہے۔ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے، مشرکین مکہ کا طریقہ ہے، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ جو سنت کے مطابق عمل ہے، آپ تحریر کی شروع میں بسم اللہ لکھیں۔ آپ نے کسی کو لکھ کر دینی ہے تو یہ دعا پڑھیں، جس طرح صحابہ کرام جو ہے وہ دعاؤں کو، ایک روایت میں آتا ہے اگرچہ وہ ضعیف ہے، کہ وہ بچے کے گلے میں لٹکا دیا کرتے تھے اور بچے ان کو یاد کرتے تھے۔ یہ 786 لکھنے سے اجتناب کریں، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ اور علم الاعداد جو ہے وہ قرآن و سنت کے آپ کہیں کہ متبادل ہے، قطعاً نہیں، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، عیسائیوں کا، غیر مسلم اہل کتاب کا طریقہ ہے۔ مسلمانوں کو ان سے ہر صورت اجتناب کرنا چاہیے۔ آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں، آپ خط لکھ رہے ہیں، آپ تحریر لکھ رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں، یہی سنت طریقہ ہے۔ اللہ دین کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔